ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی پارٹنر نہیں۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز پہ قادر اور قدیر ہے۔ بے شمار درود و سلام سید البشر، امام الانبیاء، شافع روز جزا، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر حمد و صلوات کے بعد، محترم قاری ابراہیم جوناگڑھی حافظہ اللہ تعالی وہ قرآن کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جی تو چاہتا کہ وہ بیان کرتے رہیں اور اسی پہ مجلس ختم ہو جائے اور ہم سنتے رہیں ان کی واعظ و نصیحت، مگر شاید انہیں جلدی کہیں جانا تھا اور وہ ایک طالب علم کے سپرد کر گئے۔ اور آج کی یہ مجلس وہ مدرسہ کی تقریب کے سلسلے میں ہے، جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ قرآن کی مجلس ہے اور عنوان بھی ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں، کسی بھی کتاب کے حصے میں وہ مقام اور مرتبہ نہیں آیا جو قرآن حکیم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ دنیا میں اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام پہ زبور بھی نازل فرمائی۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات بھی نازل فرمائی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے انجیل نازل فرمائی۔ اور یہ بھی بڑے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی آسمانی صحیفہ، کوئی بھی آسمانی کتاب اس کائنات کے اندر اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پہ وہ نازل فرمائیں، جب تک وہ ملتیں رہیں، وہ قومیں رہیں، وہ انبیاء رہے، ان کی تعلیمات برقرار رہیں، اور جب اس دنیا سے چلے گئے ان کی تعلیمات نبی آخر الزمان کے آمد پر کینسل ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے کسی کتاب کی گارنٹی نہیں لی،
اور اللہ نے گارنٹی لی تو ایک کتاب کی جس کا نام ہے قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم خود ہیں۔ جس کا محافظ خود رب العالمین ہو، وہ کلام اس دنیا سے کیسے مٹ سکتی ہے؟ دنیا کے اندر دستور ہے، جتنے بھی ملک ہیں، ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے فوج رکھتا ہے تاکہ کوئی دوسرا ملک ہماری سرحدوں کے اندر مداخلت نہ کرے، کوئی دوسرا وہ چھیڑ خانی نہ کرے۔ تو وہ فوج حفاظت کرتی ہے اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی، اور اللہ نے جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لی اس کے لیے اللہ نے بھی فوج تیار کی ہے۔ اللہ نے فوج تیار کون سی کی ہے؟ وہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کو اپنے ننھے منھے دل کے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری کائنات کے اندر کروڑوں کی تعداد میں حفاظ ہوں گے، اور اتنی بڑی فوج دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور کے پاس بھی نہیں ہوگی جتنی بڑی فوج اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کے لیے تیار کی ہے۔ اور آپ امریکہ چلے جائیں، آپ افریقہ چلے جائیں، آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں، آپ مشرقی ایشیا کے ممالک میں پھر لیں، قرآن جو امریکہ میں ہے وہی پاکستان میں، جو انڈیا میں ہے وہی سعودی عرب میں ہے، جو امریکہ میں ہے وہی افریقہ میں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کوئی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ یہ حفاظ قرآن جن کو اللہ نے سینے میں قرآن دیا ہے، یہ اپنے آپ کو کبھی دنیا میں کمتر نہ سمجھیں، یہ اللہ کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ایک بھائی کو حفظ قرآن پہ لگا دیا، ایک بھائی کو وہ میڈیکل کے شعبے میں لگا دیا، ایک بھائی کو انجینئرنگ کے شعبے میں لگا دیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک حافظ قرآن عالم دین بن گیا۔ اب دنیا کی نگاہ کے اندر جو ڈاکٹر بن گیا اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا احترام ہے، جو انجینئر بن گیا اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا احترام ہے۔ یقیناً ہے کہ اس کے اندر پاس وہ دنیا کی بہتات ہے، اس کے پاس اچھی جاب ہے، اچھا روزگار ہے، لیکن جو اللہ نے عالم کو اور حافظ کو جو علم دیا ہے وہ پوری کائنات کا علم ایک طرف ہو اور حافظ قرآن کا ایک قرآن ایک طرف ہو، یہ پوری قرآن پوری دنیا کا علم مل کے ایک حافظ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو قرآن، اس کو اس اعتبار سے سوچیں، اگر ایک شخص ڈاکٹر ہے، وہ میڈیکل کے اندر جتنی بھی ترقی کر لے، کیا اس کی میڈیکل ڈاکٹریٹ قبر میں کام آئے گی؟ کوئی انجینئر بن گیا، اس کی انجینئرنگ قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی؟ لیکن جس کو اللہ نے قرآن دیا،
اس کا وہ مقام ہے، اس کا وہ مرتبہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ایک ڈاکٹروں کی جماعت ہو، ایک انجینئر کی جماعت ہو، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو آگے کون ہوگا؟ ڈاکٹر، انجینئر، آگے حافظ قرآن کو، عالم دین کو کھڑا کریں گے۔ سب سے آگے وہ ہے۔ سارے بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر بیٹھے ہوں، جمعے کا ٹائم ہو جائے، کیا کوئی میڈیکل کا ڈاکٹر وہ کتنا بھی اسپیشلائزیشن کر لے، کیا وہ ممبر پہ کھڑا ہوگا؟ ممبر پہ کھڑا ہوگا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ اور یہ قرآن وہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ قوموں کو اسی دنیا میں عزت بھی عطا کرے گا، وقار بھی عطا کرے گا، اقتدار بھی عطا کرے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ دنیا میں ذلیل بھی کرے گا۔ اس کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ نماز کا کیا ٹائم ہے؟ میرا ٹائم کیا؟ 9:30 بجے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو کیا عظمت دی، اللہ نے قرآن کو کیا مقام دیا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی مخلوق پڑی ہے، زمین کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے، سمندر کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے، جو پہاڑی علاقوں میں جاتے آتے ہیں یا اس سے تعلق رکھتے ہیں، پہاڑ کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے دنیا میں، آسمان کوئی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ بار امانت، یہ قرآن ہم نے آسمانوں کو بھی پیشکش کی، ہم نے زمینوں کو بھی پیشکش کی، ہم نے پہاڑوں کو بھی پیشکش کی، آؤ میرا کلام لے لو، آؤ میرا قرآن لے لو۔ فَأَبَيْنَ، زمینوں نے، آسمانوں نے، پہاڑوں نے اللہ کی اس امانت کو لینے سے ابینا، انکار کر دیا۔ کیوں؟ اشفقنا، وہ ڈر گئے۔ اللہ جو تیری اس امانت کا، جو تیرے کلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، احترام ہے، اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگو، یہ قرآن جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چھوٹے ننھے منھے دل کے اندر وہ محفوظ کر لیتے ہیں، یہ دنیا کا بہت بڑا زندہ معجزہ ہے۔ کوئی چھوٹا سا کہانی کی کتاب نہیں یاد کی جاتی، یہ پورے 6666 آیات، پوری 7 منزلیں، پورے 30 پارے، 114 سورتیں وہ بچہ اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے کلام کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو، اس کو مقام کو جاننا چاہتے ہو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم نے کسی پہاڑ پہ اتارا ہوتا، کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا۔ یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب، جو قرآن ہم نے آپ کو دیا، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن
نازل کر دیتے علی جبل، ایک پہاڑ پہ، لرأیتہ خاشعا، تم دیکھتے وہ پہاڑ بھی وہ لرز جاتا، متصدعا، پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے، اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا، پہاڑ، اللہ فرما رہا ہے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن انسان، ابھی آپ کے سامنے قاری ابراہیم جونا گڑھی صاحب شکوے کر رہے تھے، ہم پورا سال قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک حقیقت ہے، یہ لطیفہ بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا عام ہے۔ ایک شخص نے، رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک آیا تو لوگ علماء کرام کی دعوت کرتے ہیں، ثواب ہے، جو بندہ روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے بڑا اجر ملتا ہے۔ تو ایک میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، لوگ مولوی صاحب کی، امام صاحب کی دعوت کر رہے ہیں، افطاری کرا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر میں ایک افطاری کرانی چاہیے۔ انہوں نے مولوی صاحب کی افطاری رکھی، مولوی صاحب آ گئے افطاری کے ٹائم پہ، اب صاحب خانہ وہ افطاری کے اہتمام میں لگے ہوئے، اب مولوی صاحب نے افطاری کی، مولوی صاحب نے دعائے خیر کی، مولوی صاحب چلے گئے۔ اب بعد میں صاحب خانہ کی بیگم کہتی ہے، میں نے یہاں چند روپے رکھے تھے، تم نے تو نہیں دیکھے؟ وہ خامند کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھے۔ کہتے ہمارے گھر میں مولوی صاحب کے علاوہ تو آیا ہی کوئی، ہو نہ ہو مولوی صاحب نے اٹھائے ہوئے۔ اب ان کی نگاہوں میں امام صاحب، مولوی صاحب وہ چور ٹھہرے کہ جی مولوی صاحب کمرے میں آئے تھے، وہی بیٹھے تھے، انہوں نے پیسے چرا لیے ہوں گے، جیب میں ڈال لیے ہوں گے، مفت کا مال، مال مفت دلے بے رحم۔ اب آہستہ آہستہ وہ مولوی صاحب سے کٹنے لگے، پہلے روز مسجد میں آتے، اسلام دعا ہوتی، اب آہستہ آہستہ کٹتے کٹتے دور ہو گئے، اور روزانہ کی ملاقات ہفتوں پہ چلی گئی، ہفتوں کی مہینوں پہ چلی گئی، پھر سال گزر گئے۔ دل میں بٹھا لیا ہمارا امام چور ہے، ہمارے پیسے چرائے ہیں ہمارے گھر سے۔ اب اتفاقاً پھر رمضان آ گیا، اب شرما حضوری میں سوچا وہ سارے لوگ امام صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر میں ایک افطاری کی دعوت رکھنی چاہیے، امام صاحب کو بھی بلا لیں اور دوست احباب کو بھی بلا لیتے ہیں، اس بہانے امام صاحب بھی آ جائیں۔ پھر امام صاحب کو دعوت دے دی، امام صاحب پہنچ گئے۔ اب وہ گھر والا کہنے لگا امام صاحب آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ہم میں آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی الیگ سلیگ تھی، کتنا قرب تھا، آپ نے محسوس کیا یہ آہستہ آہستہ ہماری قربت یہ دوری میں بدل گئی، یومیہ کی ملاقات ہفتوں میں چلی گئی، ہفتوں کی مہینوں میں چلی گئی۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں یہ میں نے محسوس تو کیا ہے لیکن اس کی کوئی وجہ محسوس نہیں ہے۔ کہا مولوی صاحب آپ پچھلے سال ہمارے یہاں افطاری کے لیے آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے۔ کہا آپ آئے تھے تو یہاں ہمارے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ آپ نے اٹھائے تھے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں میں نے اٹھائے تھے۔ اب تو دل میں یقین کامل ہو گیا نا یہ امام چور ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہاں میں نے اٹھائے تھے، اور مولوی صاحب زور زور سے رونے لگ گئے، اور مولوی صاحب کو وہ کہتے ہیں گھر والے مولوی صاحب کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے پیسے لے لیے، ضرورت تھی مانگ لیتے تو زیادہ بہتر تھا، اب لے لیے چلو، اب روتے کیوں ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا میں روتا اس لیے نہیں کہ تمہاری نظروں میں چور ٹھہرا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ تمہاری لماری پڑی ہے اس کے اوپر وہ قرآن پڑھا ہے نا،
یہ ہوا سے پنکھے سے پیسے اڑ رہے تھے، میں نے اٹھا کے اس قرآن میں رکھ دیے کہ یہ گھر والے قرآن پڑھیں گے تو اپنی رقم لے لیں گے۔ اس کا مطلب پورا سال گزر گیا، تم نے قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میرا رونا اس پہ ہے کہ تم قرآن کو برکت کی کتاب سمجھتے ہو، گھروں میں رکھا ہوا ہے، تاخذوں میں سجایا ہوا ہے، قسم کی ضرورت پیش آئے تو قسم اٹھانے کے لیے سر پٹ اٹھا لیں گے، اور بہو بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیں گے۔ کیا قرآن اس لیے آیا تھا؟ اللہ نے قرآن کو کیا مقام دیا، کیا مرتبہ دیا کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ثم قست قلوبکم، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اے لوگو تمہارے دل سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہو گئے اللہ؟ تو ہمارے دلوں کو سخت کہہ رہے، ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل حجارہ، اور لوگوں تمہارے دل پتھر کی مانند ہو چکے ہیں۔ پتھر سخت ہوتا ہے نا، یہ ہمارا اور آپ کا خالق مالک کہہ رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اور تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کہہ رہے او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ یہ مالک کیوں کہہ رہے، خالق کیوں کہہ رہے اے انسانوں تمہارے دل پتھر جیسے نہیں بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اس طرح پہلی آیت آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتارتے لَرَأَيْتَهُ، تم دیکھتے خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ، وہ اللہ کے خوف سے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ثم قست قلوبکم، اور لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے؟ نہیں او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھر سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اشد لفظ عربی میں اس میں تفضیل ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبر اس میں تفضیل ہے، اللہ سے بڑھ کر بڑا کوئی ہو سکتا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اشد قسوہ، تمہارے دل اتنے سخت کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وہ پہاڑ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے لرزہ بر اندام ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے اور اللہ کے سامنے روتی ہے۔ پہاڑ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور میں اور آپ خوش ہوتے ہیں پہاڑوں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ پہاڑوں سے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ ہمارے پاس میٹھا پانی کیسے آ رہا ہے؟ پہاڑوں سے سوتے پھوٹتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں۔ اے پہاڑوں کے اندر ہم تو کہتے ہیں وہ لینڈ سلائیڈ ہو گئی، لینڈ سلائیڈ، وہ کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور وہ بھرتے گرتے ہیں، لڑکتے ہیں، بھرتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دیکھو جی پہاڑوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ وَمِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور لوگوں جو تم کہہ رہے ہو یہ پہاڑوں سے چشمے ابل رہے ہیں، یہ اللہ کے خوف سے اتنے رو رہے ہیں کہ ان چشموں سے، پہاڑوں کے آنسوں سے دنیا کے اندر نہریں اور دریا بہہ رہے ہیں۔ کبھی ہماری آنکھوں سے بھی قرآن سن کے یہ پڑھ کے آنسو نکلے؟ ہمارے دل میں بھی کبھی خشیت الہی طاری ہوئی، اللہ کا خوف طاری ہوا؟ یہ پہاڑوں کو جو کہتے ہیں بڑی ٹھوس مخلوق ہے، اور کتنی ٹھوس مخلوق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، میرا ٹائم کتنا؟ 8:25۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے، میں شارٹ کر رہا ہوں، فرمایا سب سے مضبوط ترین مخلوق پہاڑ ہے۔ یہ زمین اللہ نے پانی پہ پیدا کی، اور پانی آپ منوڑے پہ یا کلفٹن پہ گئے ہوں گے تو پانی کے اندر کیسی لہریں آتی ہیں۔ کبھی آپ کیماڑی سے منوڑا جا رہے ہو تو وہاں بوٹ کشتیاں کھڑی ہیں، کیسے ڈول رہی ہیں۔ جب اللہ نے یہ زمین پیدا کی، یہ زمین پانی پہ لہرا رہی تھی، پانی میں اتنی طاقت ہے، یہ زمین لہرا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، کیل بنا دیا۔ اب اتنی بڑی مخلوق وہ سہم کے رہ گئی، زمین تھم گئی۔ فرشتوں نے تعجب کیا، اللہ یہ پہاڑ اتنی طاقتور مخلوق، اتنی طاقتور مخلوق اتنی بڑی زمین کو سنبھال لیا، کیا اس سے بھی سخت مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہے، لوہا ہے، وہ پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، معمولی سی بارود لگاؤ پہاڑ اڑا دے گا۔ پوچھا اللہ لوہے سے بھی کوئی مضبوط سخت مخلوق ہے؟ اللہ نے کہا ہے، وہ آگ ہے، وہ لوہے کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ پوچھا اللہ اس سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، وہ پانی کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ یہ بادلوں میں کیا ہے؟ تو یعنی اللہ نے اتنی طاقتور مخلوقیں پیدا کی، پہاڑ اتنی طاقتور مخلوق، وہ تو اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ان سے پانی کی نہریں جاری ہیں۔ لیکن میں اور آپ، اللہ اکبر! ورنہ قرآن جب ابو بکر صدیق ایمان لائے تھے، کیا پورا قرآن نازل ہوا تھا؟ فاروق اعظم ایمان لائے تھے، پورا قرآن نازل ہوا تھا؟ چند آیات نازل ہوئی تھی۔ اور آپ کے سامنے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اور جنات کی جماعت گزری، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو، صحابہ کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیات پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ آج کل ہم تو آرام طلب ہو گئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اگر امام صاحب پڑھتا ہے تو ہم وہ اکتا جاتے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اگر جیسے جمعے کے دن امام اگر فجر کی نماز میں مسنون قرات کرے گا، ہم اکتا جائیں گے، بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کے 100 آیات پڑھا کرتے تھے۔ وہ جنات کی جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک نماز کی تلاوت سنی، اور کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد۔ چند آیات سنی ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہدی الی الرشد، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم تو سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اب جب قرآن سنا ہے، ایمان لے آئے،
چند آیات سننے پہ اب نتیجہ کیا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ آج امت مسلمہ پورا قرآن پڑھ رہی ہے، پورا قرآن سن رہی ہے، پورا قرآن سنا رہی ہے، لیکن یہ قرآن جو کتاب انقلاب ہے، ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں برپا نہیں ہو رہا؟ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری جامعات قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی کے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کہ جبکہ صحابہ کی زندگی میں چند آیات سے انقلاب آ جاتا تھا، جنات کی جماعت چند آیات سن کے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا، اور پورا قرآن پڑھ کے، پڑھا کے، سن کے، سنا کے ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان کے اندر سوچیں، اور قرآن سے ہمارا کس قدر رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کی وجہ سے قوموں کو دنیا میں ذلت بھی عطا کرے گا، اللہ اسی قرآن کی وجہ سے عظمتیں بھی عطا کرے گا۔ آج امت مسلمہ من حیث جو ہے قوم کیوں ذلیل ہے پوری دنیا کے اندر؟ مجھے اور اللہ آپ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لوگ کن کن لوگوں کو پکارتے ہیں، اور جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں یا قبروں کے نیچے جا چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو ہم تو رگ جان سے بھی قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی مانگے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، مانگو۔ اللہ کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ اور شرط یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی مانیں نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ اللہ ہماری ساری مان لے، ساری قبول کر لے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے پرواہ ذات ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ پوری کائنات کافر بن جائے، اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ساری کائنات اللہ کے سامنے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سجدے میں سر رکھ کے پڑی رہے، اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے منوانا ہے تو میری بھی تو مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اللہ نے جو حلال حرام اور عبادات ہمارے ذمے لگائی ہیں، ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ ہماری ساری مانے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں آج کی یہ بزم جن لوگوں نے سجائی ہے، اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، اور جن جن نے تعاون کیا اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے، اور جن جن نے شرکت کی ہے اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ سننے والوں کی اور سنانے والوں کی بھی جو ہے اللہ نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور قرآن یہ تو وہ کتاب ہے، قبر کے اندر بھی قرآن سفارش کرے گا۔ میرا تو ٹائم راستے میں ختم کر دیا، ورنہ میں نے اس پہ آنا تھا۔ یہ قرآن دنیا میں بھی عزت، قرآن قبر میں بھی کامیابی کا باعث۔
اور قرآن حشر میں بھی کامیابی کا باعث۔ القرآن والصیام یشفعان للعبد۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی بزم ہے، اور جن بچوں نے پڑھا پڑھایا، جن معلمات اور معلمین نے پڑھا پڑھایا، سب سے بہترین لوگ ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین وہ جو اللہ کا قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ اس میں جو قرآن لفظی طور پہ پڑھاتے ہیں وہ بھی آگے، وہ قرآن کے الفاظ کے محافظ ہیں، اور علماء کرام قرآن کے معانی کے محافظ ہیں۔ یہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ علماء، خطباء، ائمہ، مدرسین، معلمین، معلمات، مدرسات، سارے اس کے اندر آ گئے۔ اور اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا ان کے معاون بنو، تیسرا کوئی نہیں۔ اور اگر ہم خیر کا باعث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، طلباء کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ یہ بہترین کام ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔